ایک عزت والا خط آیا ہے. عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پتا چل گیا کہ غیر معمولی بندہ ہے کہ ہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس. تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں, اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں. ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں. قوم سبا کی وہ ملکہ تھی, تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ. تو سردار تو آپ کو پتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں, بڑے زور آور ہیں, ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی. لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے نا, جس طرح مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا ہے. تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, ان کی ساری پھوپھا نکال دے گا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے, اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے. وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھن جائے گا, ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہی کیا ہے نا, جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو, اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے. تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا, کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہیں حکومت کرنے کے, ان کو تو ذلیل و خوار کرو. تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے, میں سلیمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے, تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے. یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے, تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائیں. تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے, اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے, تو وہ ٹل جائے گا. تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس. اور وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی حقیر دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے. تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے. اور انسانی تاریخ میں سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو. تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے, انتظار کرو ہمارا. تو وہاں سے چلے جاتے ہیں, وہ تو چلے جاتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی, کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے. قوم سبا آباد تھی یمن میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے, بیت المقدس ایلیا شام کے اندر. آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں, وہاں پہ جب واپس خط پہنچتا ہے تو ظاہر ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی, کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطیع ہو کے میرے پاس حاضر ہو. سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی, سیدھا وہ خود حاضر ہو رہے ہیں. خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا, تو سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں
تو سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلقیس بلقیس ہے وہ موتی ہو کے میرے پاس آنے والی ہے. ان کو پتہ ہے، فیڈ بیک مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ تخت بلقیس کا ذکر ہے، اور آصف بن برقیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں. وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.